السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. اچھا یار, مجھے نا ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی آپ لوگوں سے. بات کچھ یوں ہے کہ جیسے کہ میں نے کل اسٹیٹس لگایا تھا اور سب کو پتہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے جو بیٹے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں جو بھی بات آ رہی ہے, میں نے صرف ایک بات کہنی تھی کہ ایک تو یہ کہ اگلے بندے کی کیا سچویشن ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. دوسری بات یہ کہ اگر بات ایسی ہے, ٹھیک ہے, آپ مان لیں کہ ایسی ہی بات ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو دوسروں کو درس دیتا تھا, تو یہ اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکا, یہ اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال سکا. تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب تو وہی پھر بات ہے کہ ہمارے نبیوں کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, وہ اتنی جو بندہ آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر بات نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے, اگر وہ کہیں آپ کو فیل ہو کہ وہ بہت غلط ہے تو آپ اس کو خود اس کے پاس جا کے اس کو یہ بات کہہ دیں. بٹ دوسروں کے پاس بیٹھ کے دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی کرنا, یہ تو غیبت ہے نا. مطلب اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال سکے تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, کی زندگی یہاں یہ سب ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے نا سب سے پہلے ہمیں ہمارے نبیوں کی مثالیں دی, جو ہمارے لیے سب کچھ تھے, ہمارے مینٹور تھے, جنہوں نے ہمیں دین دیا. ٹھیک ہے, ان کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ اللہ کے نبی کی پوری فیملی, ظاہر ہے اللہ کے نبی کے اوپر قرآن پاک اترا, انہوں نے دین کو لوگوں میں پھیلایا. ٹھیک ہے, ان سے پہلے بھی جیسے جیسے انبیاء تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچاتے گئے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا پورے جو قبیلہ تھا وہ اس میں ان کا بیٹا شامل تھا اور وہ ان کا پورا گھر اس میں ڈوب گیا. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر بہت بہت پرابلمز ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کی بات سنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, انہوں نے ان کی باتیں نہیں سنی. لوگوں نے ان کو بہت بہت طریقے سے مطلب تنگ کیا. ٹھیک ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا, وہ اپنے بیٹوں کو نہیں سدھار سکے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اپنے خاندان کو نہیں سدھار سکے تو تم کچھ نہ کرو. کچھ نہ کرنے سے کچھ کر لینا بہتر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ نہ کچھ بن ہی جاتا ہے, تو نہ ہونے سے کچھ ہو جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور کسی کی تکلیف میں اگر آپ اس کا سہارا نہیں بن سکتے تو خدا را اس کے لیے اذیت مت بنے. آپ کے یہ میسیجز, آپ کی یہ چیزیں ان تک جائیں گی تو ان کے لیے کس قدر تکلیف ہوگی کہ وہ بندہ جس نے اپنی جوان اولاد کو کھو دیا, وہ اب آپ لوگوں کی اس طرح کی, میں کیا کہوں, میرے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلیز اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور اپنے دماغوں کو کشادہ کریں. ٹھیک ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی سوچ کے اور آپ کچھ بھی بولنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, پھر بات ہے کہ اولاد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ اولاد فتنہ ہے, ہمارا کام ہوتا ہے اس کی تربیت کرنا. ٹھیک ہے, پھر اس نے جو بھی کیا وہ اس کے اپنے اعمال ہیں. ٹھیک ہے, وہ بندہ ٹھیک تھا نہیں تھا, اس نے جو بھی کیا وہ اب وہ چلا گیا. ٹھیک ہے, اس نے اپنا حساب خود دینا, ہم نے اس کا حساب نہیں دینا. ہمارا کیا کام ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم کسی اچھے ورڈز میں کسی کو تسلی دے سکتے ہیں, کسی کا دکھ کم کر سکتے ہیں تو کم کر دیں. اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم اپنے آپ کو روک کے رکھیں. ٹھیک ہے, اپنے منہ سے کوئی غلط قسم کی بات نہ نکالیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو, کیونکہ اگر تو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی نا تو اس کا گناہ تو اوبیسلی ہمیں ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک ہے, ہماری وجہ سے کسی کو خوشی ہو جائے گی تو شاید اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے, لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور خاموش رہیں, کیونکہ خاموشی بھی عبادت ہوتی ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اور ایک لاسٹ بات, اگلی دفعہ اگر کسی نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو میرے پیچھے ڈنڈا نظر آ رہا ہے نا, میں آپ لوگوں کو آپ کی جگہ پہ آ کے مارنا ہے. بائے.